بھائی صاحب، ایک تو جو حسن نے سوال اٹھایا ہے، ایک جج جو ہے فرض کر رہے ہیں، دیکھیں اس کے پیچھے ہمیں کانسیپٹ نظر آ رہا ہے. جو ججز نے خط لکھا انہوں نے اس کے خط کے اندر یہ بھی ایکسپلین کیا کہ لاہور کے اندر اس وقت 35 ججوں کی ضرورت ہے. وہاں پہ زیادہ لوگوں کو اگر بھجوانا ہے تو ادھر لوگوں کو بھجوائیں. تو وہاں پہ جسٹس ڈوگر صاحب کو بقول ان 5 ججوں کے اس لیے آپ لے کے آئے ہیں وہی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ان کو بنانا ہے. تو اس کے پیچھے یہ ایک اسکیم ہے. دس از اکارڈنگ ٹو دا 5 ججز. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ایک جج فرض کریں وہاں پہ جسٹس ڈوگر صاحب ہیں یا جسٹس سمر صاحب آئے ہیں، وہ انہوں نے 5 سال 8 سال 10 سال جو ان کی نوکری وہاں پہ کی ہوئی ہے، وہ یہاں پہ آئیں تو ان کی جو پچھلے والی سروس ہے کیا وہ ختم ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب آئین میں آپ نے دیکھا نا کہ آئین میں کنسنٹ کے بغیر آپ کسی جج کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اگر کسی جج صاحب کو یہ شوق ہے کہ میں نے پنجاب کو چھوڑ کے میں نے اسلام آباد جانا ہے، اگر کسی جج صاحب کو یہ شوق ہے کہ میں نے بلوچستان چھوڑ کے اسلام آباد جانا ہے، تو اس کے ذہن میں تو ہوگا کہ میرا وہاں اوتھ ہوگا اور میری سینیٹی وہاں سے. یہ سینیٹی کے جو بیسک اصول بھی ہے نا کہ جب آپ ٹرانسفر ہوتے ہیں جو لوگ آلریڈی ہوتے ہیں آپ اس کے باٹم میں آتے ہیں. یہ جو ایک جنرل کنسیپٹ ہے امپلائمنٹ کا، چھوڑ دیجیے اس کو چھوڑ دیجیے. تو جب آپ سے کنسنٹ دی جاتی ہے تو یہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں وہاں جب جاؤں گا تو میری سینیرٹی جو ہے وہاں اوتھ لیا جائے گا اور وہاں میری باٹم پہ جائے گی. تو جب آپ لوگوں نے آپٹ کیا اسلام آباد میں سرو کرنے کے لیے تو پھر یہ تو بات فار دا اپوائنٹمنٹ ختم ہو گئی نا کہ آپ وہاں آپ نے کتنا سرو کیا اور سرو کتنا کیا. جو بلوچستان سے جو صاحب تشریف فرمائے یہاں لایا گیا ان کو محرا کوئی 10 دن یا 15 دن ہو گئے ان کو وہاں ایلیویشن کی ان کی، اور اس کے بعد ان کو یہاں ٹرانسفر کر دیا گیا. یہ لمبی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو وایا بلوچستان یہاں لانے کی؟ اگر آپ نے لانا تھا، آپ کی نیت تھی تو آپ پہلے کر دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے بھائی نے اسم نجیب صاحب نے بات کی، آپ کا سارا میڈیا آج ہمارے کنونشن میں موجود تھا، وہاں دیکھ لیجیے. ہم نے 3000 کے قریب وہاں ہمارا انتظام تھا. وہ آپ کا چیخ کے بتائے گا آپ کا میڈیا کہ کتنے لوگ تھے وہاں اور کتنے لوگوں کی پارٹیسپیشن تھی. تو گزارش یہ ہے کہ جو ہم اسٹرائک کرتے ہوتے ہیں، اسٹرائک کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو گھسیٹ کے باہر کریں. اسٹرائک ایک سمبولک ہمارا جسچر ہوتا ہے. اور میں جو ذرا میں ریگولیٹر ہوں ڈسٹرکٹ بار کا بھی اور ہائی کورٹ بار کا بھی، ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ نے کسی کو کورٹ سے باہر نہیں نکالنا. ہم نے کال دے دی، ہمیں لوگوں کو ریسٹرین کر دیا کہ آپ لائرز پیش نہیں ہوں گے. لیکن یہ تو میں بھی اس کے خلاف ہوں کہ آپ اٹھا کے لوگوں کو باہر پھینکیں. اور ہڑتال کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کنوے کریں. دوسری جو گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ نہ ہوتے، لوگ ہمارے کاز کے ساتھ نہ ہوتے، تو کیوں اتنی بڑی تعداد میں اسلام آباد میں آج اور یہ کنونشن پھر ہم نے جو پہلے کنونشن کیا 24ویں ترمیم سے پہلے کیا، ہمارے جتنے بھی ایکشنز ہوئے. کل ہم نے اجلاس بلائے، سنڈے تھا، تینوں بار ہماری تھی بار کونسل بھی اور دونوں بارز کو میں نے بلایا. ہم نے میٹنگ وہاں کی اور شام کو ہم نے 5 بجے اس کنونشن کا اعلان کیا. اور ودن 12 آورز ہم نے، آپ دیکھ لیجیے، آپ کا فوٹیجز موجود ہوں گی، آپ کے جو وہاں ایئر وائی کے وہاں لوگ موجود تھے. تو ایک بڑی تعداد میں لوگ گئے. اور ہو آر دا بیسٹ ججز اسلام آباد کے؟ مجھے 33 سال ہو گئے یہاں وکالت کرتے ہوئے. مجھے جو لوگ جانتے ہیں مجھے ڈسٹرکٹ بار میں، جوڈیشری میں، گورنمنٹ میں، میرا دھڑا ہے یہ اعظم عزیز طاہر صاحب والا، یہ میرا دھڑا ہے. میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں الیکشن میں. یہ جو لا منسٹر صاحب، جی بالکل، یہ آپ کا دھڑا ہے؟ جی بالکل دھڑا ہے، بالکل دھڑا ہے. اور یہ میں نے بانگ دول کہا کہ جب باریں آزاد ہوتی ہیں، باریں نہ دھڑے پہ بکتی ہیں، نہ ہم کسی باروں کو گروی رکھ سکتے ہیں کسی حکومت میں یا کسی. چھوٹا سوال، پاکستان بار کونسل آپ کے ساتھ ہے؟ سیاسی بات ہے نا، پاکستان بار میرا ریگولیٹر ہو سکتا ہے. پاکستان بار کہ میں اس کے جو سیاسی فیصلے ہیں میں اس کا بالکل بھی پابند نہیں ہوں، بالکل بھی پابند نہیں ہوں. وہ اس کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں.